الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ٹیم الانشراح کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج اس ٹاپک کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایت ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسری مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اس روایت کے اوپر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دے کے بیان کیا کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے۔ اگر ہم عمارت کو دیکھیں تو اس میں مختلف اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، اور ایک اینٹ پہ جب دوسری اینٹ پہ رکھی جائے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مومن بھی ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ اب اس میں عام ہے کہ وہ مالی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کسی مشورہ دے کے بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ رہ کے اس کو حوصلہ بڑھانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ محض مسلمان بھائی بھائی ہیں تو آپس میں صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا آپس میں صلح کرواؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ قرآن کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فقط وہی شخص کامیاب ہوگا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو تو پھر وہ بندہ فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا تو وہ دنیا میں بھی ترقی اور عروج پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو سکون اور راحت ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخرت میں جب قیامت ہوگی تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ایک گرمی کی شدت ہوگی، ہر بندہ وحشت اور خوف میں مبتلا ہوگا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کہ نامہ اعمال میں اس سے کیا پوچھا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس وحشت اور خوف میں اتنا زیادہ پریشان ہوگا، اور پھر گرمی کے بندہ خود اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے تو پھر وہ شخص اس کو اظہار نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ پھر کس طریقے کی کیفیت میں ہوگا۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی مثل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں جسم کی مثل ہے، کہ جس طرح جب ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح کسی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو تکلیف ہو تو تمام مسلمان اس درد کو تکلیف کرتے ہیں۔ اس روایت کی روشنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اپنے ماتحت لوگوں کو تکلیف دے کر خوش تو نہیں ہو رہے۔ اگر ہم اپنے ہمسائیوں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں تو کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو ہم اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہے، پھر اس کی مدد کرنا، اس کے بدلے میں کچھ کرنا، وہ تو دوسرا اسٹیپ ہے نا۔ کم از کم اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں ہم کہ نہیں کر رہے، کہ ہم اس کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ کوئی تکلیف آئی، اس نے بھی تو مجھے تنگ کیا تھا نا۔ اب پتا چلے گا اس کو کہ اس کو جب تکلیف ہو رہی ہے تو وہ رو رہا ہے، اس تکلیف میں ہے، تو اب اس کی تکلیف کو دیکھ کے میں خوش ہوں گا، کہ یہ کیفیت تو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اسی طرح ہم پوری دنیا میں دیکھیں کہ کہیں کسی ملک میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آئی ہو، کوئی ان کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہو، اس طریقے سے کوئی کفار کسی دوسرے مسلمان پر کسی دوسرے ملک میں کوئی ظلم ڈھا رہے ہوں، تو اس تکلیف کو دیکھ کے، اس رنج کو دیکھ کر کہیں ہمارے دل میں وہ احساس درد آ رہا ہے یا نہیں، کم از کم اس درد کو دیکھ کر ہم اپنے اندر غم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ہم مومن ہوں گے، ہمارے اندر ایمان کی وصف ابھی برقرار ہے، اور اس میں جو ہے وہ مضبوطی ہے۔
لیکن اگر یہ درد محسوس نہیں کر رہے، ہمارے دل میں ایک احساس بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں اپنے محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ایسی کیا چیزیں ہو گئی، اس نوبت تک ہم کیسے پہنچ گئے کہ ہمارے اندر جو ایمان کی وصف ہے وہ اتنی کمزوری تک پہنچ گئی کہ ہم اپنے مسلمان کا درد بھی برداشت نہیں کر رہے۔ اس کو مدد کرنا ایک دوسرا اسٹیپ ہے، لیکن کم از کم اس درد کو برداشت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر یہ ہمارے لیے احساس لمحہ فکر یہ ہے، اور ہمیں اس پر اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اگر اس خواہ کے مفہوم کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ مال کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بلکہ کسی کو کچھ جملے ایسے ادا کر دینا کہ اس کی درد میں، جو اس کی تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہو جائے، اس کو کمپنی دے دینا، اس کو کسی چیز کا مشورہ دے دینا، اس کو ایک دلاسا دے دینا، اس کو جو ہے وہ اگر مال ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، ہمیں اتنی قوت ہے تو مال دے دینا، یہ تمام چیزیں خیر خواہ میں آتی ہیں۔ جیسا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو شریعت نے حقوق لازم کیے ہیں، اگر اس حقوق کے اوپر ہم غور کریں تو وہ بھی خیر خواہی پہ ہی سارے ان کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ خیر خواہی پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے، کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو شریعت نے ہمیں یہ لازم کیا ہے کہ جب مسلمان سے ملیں تو سلام کریں، جب وہ سلام کریں تو اس کے سلام کا جواب دیں۔ اگر اس سلام کے مفہوم کے اوپر غور کریں، اس تصور کو دیکھیں کہ سلام ہے کیا، تو سلام کا معنی ہے ایک بندہ دوسرے کو کہے السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو، میری طرف سے تمہارا جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہو، اور اس کے جواب میں دوسرا مسلمان اس مسلمان کو کہے وعلیکم السلام، کہ میری طرف سے بھی تم پر سلامتی نازل ہو، میری طرف سے بھی تمہارا مال جان مال آبرو تمام چیزیں محفوظ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت نازل ہو۔ اس سلام کو ہم نے بڑا عام کر دیا اور فقط ایک رسمی طور پر اس کو ادا کرنا شروع کر دیا، بلکہ وہ بھی اس مقام پر ہم سلام کو استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے سامنے سے بنتی ہو، ہمارے یا سپیریئر کوئی ہو تو اس کے سامنے اس کے لیے ہم سلام کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ماتحت ہے اور اس سے ہماری بنتی نہیں، یا ایک فقط جس سے ہمارے کچھ اختلافات ہیں، تو اس کے سامنے ہم سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ اگر اس سلام کے تصور کو مزید سمجھنا ہو تو ایک بادشاہ تھے ہارون رشید، ان کے دور میں ایک شخص کو سزا ہو گئی اور سزا کے طور پر ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب ان کے سزا کا وقت قریب تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آخری خواہش ہے کہ جس کو تم چاہتے ہو کہ پورا ہو جائے؟ اس نے بتایا کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور دربار میں حاضر ہو کے کچھ ان سے کلام کرنا ہے۔ لہٰذا اس آخری خواہش کی عمل کرنے کے طور پر ان کو جب بادشاہ کا دربار لگا تو ان کو وہاں پہ پیش کر دیا گیا۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو جیسے ہی بادشاہ سامنے آئے، انہوں نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم۔ سامنے سے بادشاہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ جب یہ پورا سلسلہ ہوا، اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اب مزید آخری خواہش کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میری مزید خواہش کچھ نہیں ہے، بس یہی خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ان کی سزا کا اہتمام کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ جو بھی ان کی سزا ہے وہ کر دی جائے۔ جب یہ کہا گیا تو اس شخص نے کہا کہ اب مجھے آپ کی طرف سے سزا نہیں ہو سکتی، اب مجھے آپ پھانسی نہیں دے سکتے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو بتایا کہ ابھی آپ نے کہا وعلیکم السلام کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، تمہاری جان مال عزت آبرو سلامت رہے۔ لہذا اس تصور کو جب ایک نشاندہی کرائی گئی تو بادشاہ نے اس تصور کو جب اس کی طرف نشاندہی کرائی گئی تو پھر اس جو شخص تھا اس کو چھوڑ دیا کہ سلام کا تصور تو یہی ہے کہ سامنے والا میری طرف سے سلامت رہے، اس پر کوئی اس کی جان مال عزت آبرو سب سلامت رہے۔ لہذا یہ تھا ہمارے سلام کا تصور کہ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کی باقاعدہ ایک ضمانت دیں۔ دوسرا جو حق شریعت نے ہمیں لازم کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا جائے کہ جب کوئی شخص کوئی مسلمان دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کریں۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ کوئی دوسرا کوئی شرعی حرج نہ ہو اور اس کے علاوہ اس دعوت میں کوئی خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، تو پھر یہاں پر یہ چیز ہے کہ اس دعوت کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں کوئی چیز ہے کہ یا تو کوئی شرعی حرج ہے یا تو وہاں پر کوئی خلاف شرع کام ہونا ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے، تو پھر اس دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے جب کسی کو مشورہ چاہیے ہو اور آپ اس چیز کے اہل ہو، آج ہم اپنے اگر معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مشورہ دینے کے اہل نہیں ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں،
اور جو مشورہ دینے کے اہل ہیں وہ سامنے والے سے کترا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں اس کو مشورہ کیوں دوں, اس کی تو باقاعدہ فیس ہوگی, اس کی تو باقاعدہ کنسلٹینسی چارجز ہوں گے. تو لہٰذا جو مشورہ دینے کا اہل ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس مشورہ دے تاکہ اس کی جو تکلیف ہے اس سے جو سامنے والے کو آسانی ہو سکتی ہے اس کو آسانی ہو. اسی طریقے سے جب سامنے مسلمان بھائی چھینک ہے اور اس چھینک کے بعد وہ شکر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہ اس کو دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر رحم ہو, یہ شریعت نے لازم دیا ہے. اسی طرح پانچویں چیز کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی باقاعدہ عیادت کی جائے, اس کے پاس جایا جائے, اس کی عیادت کے کچھ جملے کیے جائیں کہ جب وہ مسلمان تکلیف میں ہے تو آپ کی موجودگی سے, آپ کے آنے کی وجہ سے اس کو کچھ تکلیف میں کمی ہو. اسی طرح چھٹی چیز جب اس کا موت کا وقت آئے تو اس کے موت کے وقت موجود رہے. اب اس 6 حقوق کے اوپر ہم اگر غور کریں تو اس میں پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جو دوسرے مسلمان کو آسانی دے سکتی ہیں, اس کو راحت دے سکتی ہیں, اس کو سکون دے سکتی ہیں. اور اسی کی اگر ہم عمل کرتی ہوئی پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی میں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 چیزوں کی بیعت لی. اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 چیزوں کی بیعت لی. پہلا نماز قائم کرنے کی, دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کی, اور تیسرا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے جواب میں حضرت جو جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے ڈھال لی کہ وہ باقاعدہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. اور جب بندہ ہر کسی چیز پر پابندی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو تو وہ پھر تمام لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک ایک جیسا ہوتا ہے. اور پھر باقاعدہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گھوڑے کی حاجت تھی, آپ نے اپنے ایک غلام کو بازار میں بھیجا اور کہا کہ کوئی گھوڑا جو ہے وہ ڈھونڈ کے لائے. وہ غلام گیا, ایک گھوڑے کو ڈھونڈا اور جو مالک تھا اس کا وہ نان مسلم تھا. اس سے باقاعدہ رقم وغیرہ طے ہو گئی کہ 3 درہم میں وہ گھوڑا جو ہے وہ حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدیں گے. جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو آپ کی بارگاہ میں آئے کہ میں نے طے کر لیا, آپ جا کے رقم دے دیں اور اس گھوڑے کو لے لیں. جب آپ وہاں پہ پہنچے, گھوڑے کو دیکھا تو وہ بالکل بہت زیادہ ایک شریف اور بہت اچھا گھوڑا نہیں ہوتا کہ جس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, گھر میں وہ رہ سکتے ہیں, بچے وغیرہ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. تو اس گھوڑے کی کچھ قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو وہ بالکل شریف, بالکل ایسا ہی تھا کہ جس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. تو حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگرچہ یہ 3 درہم میں طے ہو چکا ہے لیکن تمہارا گھوڑا اچھا ہے, وہ شریف ہے, اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے, لہذا میں اس گھوڑے کی قیمت 6 درہم دوں گا. جب یہ معاملہ طے ہو گیا آپ اس گھوڑے کو لے کر آگے بڑھے. جب سواری کی تو اس سواری میں بھی بڑا عالیشان تھا, اور جو اس گھوڑے مطلب سواری کا جو قیمت تھی کہ اس طریقے کی سواری کی قیمت کچھ اور زیادہ ہونی چاہیے. لہذا آپ دوبارہ لوٹے, اس شخص کو 3 درہم اور دیے کہ تمہاری جو گھوڑا ہے اس کی سواری بھی بڑی عالیشان ہے اور اس کی قیمت 6 درہم نہیں بلکہ 9 درہم ہونی چاہیے. اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں اس کو بازار میں لے کے جاؤں گا تو آرام سے 12 درہم میں اس کو بیچ سکتا ہوں. لہٰذا یہ 3 درہم اور لو, 9 درہم لو کہ تمہارے گھوڑے کی اصل قیمت یہی ہے. جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس نان مسلم نے کہا کہ جریر عبداللہ تم سے اس طریقے کی بات, تم اس طریقے کی چیزیں عمل کر رہے ہو کہ پہلے تو کبھی اس طریقے سے نہیں کیا کرتے تھے. تو جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور پھر وہی روایت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 3 چیزوں پر بیعت لی تھی کہ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا اور تیسرا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ایک استقامت کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ پھر نان مسلم کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اور پھر اس نان مسلم نے یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد اس کا کیا جواب ہوا کہ اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہے ہمارے اسلام کا حسن کہ جب آپس میں بھلائی, بھائی چارگی اور جن چیزوں میں غیر مسلم کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر اس کو بھی راحت دینا, تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں, اسلام میں داخل ہوتے ہیں.
لہٰذا آج اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں، اور آج وہ عالم ہو گیا ہے کہ آج اسلام میں داخل ہونے کا ہم مسلمانوں کی وجہ سے جو ریشو ہے وہ کچھ کم ہو گیا. لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں تو جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے. وہ کیسے کہ اسلام خوبصورت ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، بھلائی کا درس دیتا ہے، اور اس کی پریکٹیکل مسلمانوں میں ہمیں نظر آتا تھا. لیکن آج ہم عمل کے طور پر کمزور ہو گئے. آج وہی وقت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو پورے معاشرے میں سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ ہم اپنے اندر یہ کیا ویکنیسز آ گئی کہ ہم دوسرے مسلمان کی درد کو محسوس نہیں کر رہے، اس کے کسی کام نہیں آ رہے. آج ہم کیوں 57 ممالک میں بکھر گئے؟ آج ہمارے کوئی ایسی ایسوسیشن کیوں نہیں ہے جو کسی ایک ملک میں اگر مسلمان کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو وہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہو کر ان کفار کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے اسلاف کی زندگی میں تو ایسا نہیں تھا. وہاں پر تو ایسا تھا کہ جب مسلمان کسی تکلیف میں ہوتا تو بھائی چارگی کا باقاعدہ اظہار کیا جاتا، اس ایک اتحاد کو بیان کیا جاتا، اور اس اتحاد کو دیکھ کر جو کفار تھے وہ لرز جاتے. اور کئی مقام پر ایسا ہوتا کہ اس بھائی چارگی کو دیکھ کے، بھلائی کو دیکھ کے، امن کے درس کو دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. آج یہی ہمارے درس کا سبق ہے اور حاصل کلام ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح کرنے کی توفیق کریں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس رمضان میں بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست سمت لے جاتے ہیں. آج اسی کو اپنے اندر نافذ کر کے آگے رمضان کے بعد بھی ہم اس کو جاری و ساری رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو استقامت کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ شامل کر لیں، تاکہ ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا، اپنی آخرت بھی کامیاب کر سکیں، اور ہمارے ذریعے دوسرے مسلمانوں کی زندگی، ان کی آخرت، ان کی دنیا بھی جو ہے وہ پرسکون، راحت والی اور کامیاب ہو سکے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.